الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو فضیلتیں بتاتے ہوئے فرمایا اگر اے میرے پیغمبر آپ چاہتے ہیں تو آپ دو کام کریں، ایک نماز پڑھیں اپنے رب کی اور ایک قربانی کریں۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بڑی عید کا دن ہوتا ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، جن جانوروں کو شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے تو قرآن کریم اسے یوں بتاتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالی اس 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں اور عید کے دن صبح کی قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی ان دنوں کی قسم اٹھا کر ان کی فضیلت ایک مسلمان کو بتا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں جب 9واں دن ہوتا ہے ذی الحجہ کا، عید سے اگلا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس 9ویں ذی الحجہ کے دن ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک روزے کے بدلے میں 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام فضیلتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک روزہ رکھا اور 2 سال کا ثواب مل گیا۔ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان 9 ذی الحجہ کا دن پائے اور 9ویں ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا اس سے بڑا اور کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ اب جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ گیا، شروع ہونے والا ہے، ایک صحابی کا عمل آتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، 10 ذی الحجہ کے دن مسلمان قربانی کریں گے، اس سے پہلے 9 دن ذی الحجہ کے ہوں گے، ایک مسلمان ان 9 دنوں میں 9 روزے رکھتا ہے تو اس مسلمان کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب چاند نظر آنے کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ہر دن جو روزہ رکھا جاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں اس مسلمان کو 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب 8 تاریخ ہوتی ہے، 8 ذی الحجہ، عید سے 2 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8 ذی الحجہ کے دن جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے بدلے میں اسے 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، عید سے اگلا دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اسے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ایک مسلمان سوچے چھوٹا سا عمل ہے اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فقہا لکھتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ایک مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرنے والے مسلمان کو چاہیے ان 9 دنوں میں نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ کیوں فرماتے ہیں اب یہ بال اور ناخن نہ کاٹ کر مشابہت اختیار کر رہا ہے، ان لوگوں جیسا بن رہا ہے جو بیت اللہ کے اندر حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسے اعمال کرے گا، جو جس قوم جیسا بنے گا وہ انہی میں گنا جائے گا۔ اب فقہا لکھتے ہیں اگر ایک مسلمان بال بھی نہیں کاٹتا، ناخن بھی نہیں کاٹتا تو گویا یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی مجبور ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے شاید کہ بال کاٹنا گناہ ہے، ناخن کاٹنا گناہ ہے، حالانکہ بال اور ناخن کاٹنا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے جو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرنی تھی، ورنہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ بال بھی کاٹے، یہ جائز ہے کہ وہ ناخن بھی کاٹے۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ اب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جس مسلمان پر قربانی فرض تھی، قربانی کا فرض ہونا اس مسلمان پر ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو۔ اب جب ایک آدمی کے پاس مال ہے تو اس پر قربانی فرض ہو گئی، لیکن بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ مثلا ایک گھر کے اندر
ایک آدمی ہے، ایک اس کی بیوی ہے، 2-3 ان کے بچے ہیں جو نابالغ ہیں۔ اب وہ کہا لکھتے ہیں اگر یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسے ہیں، 7.5 تولہ سونا یا اتنے پیسے ہیں، تو اس مسلمان پر قربانی فرض ہو گئی۔ لیکن پھر دیکھیں گے اس کی بیوی کے پاس سونا ہے یا نہیں، اگر ہے تو بیوی پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر کا بڑا آدمی اگر امیر ہو گیا تو گھر کے سارے لوگوں پر قربانی فرض ہوتی ہے، تو وہ کہا لکھتے ہیں قربانی کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا لازمی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس کا والد فوت ہو گیا، اس بچے کے پاس مال زیادہ ہے، وہ کہا لکھتے ہیں اب یہ بچہ مسلمان بھی ہے، یہ بچہ صاحب نصاب بھی ہے، لیکن چونکہ یہ بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں آتی۔ اب اسی طرح گھر میں اگر باپ امیر ہے تو اس پر تو قربانی لازم ہو گئی، لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو بیوی کی طرف سے قربانی کرے، اولاد کی طرف سے قربانی کرے، اگر وہ چاہتا ہے اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے قربانی کرے، اگر وہ چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ یہ تمام صورتیں جائز تو ہیں لیکن فرض نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی اپنے مال کا حساب کرتا ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، اب اس کی بیوی کو والدین سونا دیتے ہیں، یہ گھر والے سونا دیتے ہیں جو 7.5 تولے سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ یہی سمجھا جاتا ہے جب خامن پر قربانی نہیں تو بیوی پر بھی لازم نہیں ہوئی، حالانکہ اب یہ ہوگا خامن پر قربانی فرض نہیں ہوئی لیکن بیوی پر قربانی فرض ہو گئی کہ اب بیوی کی طرف سے قربانی کرے گا۔ پھر جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں تو لوگ قربانی کے دنوں میں بعض لوگ تو پورا جانور ذبح کرتے ہیں، بعض لوگ حصے دار ڈھونڈتے ہیں کہ 2 میں کروں گا 2 فلاں کرے گا، یوں جانور میں شریک ہو گئے۔ فقہا لکھتے ہیں جس آدمی کے ساتھ جانور میں شریک ہو رہا ہے سب سے پہلے اسے اس بات کا یقین ہو کہ جس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اس کا مال حلال کا ہو۔ اگر 7 آدمی نے ایک ڈیری پکڑی، 6 آدمیوں کا مال حلال تھا، ایک آدمی کا مال حرام یا مشتبہ تھا، تو بقیہ 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں 7 آدمیوں نے ایک حصہ پکڑا جانور میں، 6 کی نیت تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تھی، قربانی کرنے کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کی تھی، نبی علیہ السلام کا حکم ماننے کی تھی، لیکن ایک آدمی کا عمل تھا وہ اس لیے قربانی کر رہا تھا تاکہ زمانے کے لوگ اس کی باتیں نہ کریں یا اس کے گھر میں گوشت آ گئی۔ اب جیسے ہی گوشت کی نیت 7 میں سے ایک نے کی، بقیہ 6 کی قربانی بھی ضائع ہو گئی۔ تو فقہا لکھتے ہیں اب اس زمانے میں جب مسلمان پہنچ گیا، اب بندے کو یقین نہیں ہوتا کہ کس کا مال حلال کا ہے، تو بہترین کام یہ ہے وہ انسان حصے داریوں کے بجائے قربانی کے لیے بکریاں خریدے، ایک بکری میں ایک حصہ بنتا جائے گا، 2 حصے ہیں تو 2 بکریاں خریدے، اب اپنا مال بھی ہوگا حلال کا بھی ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں اس زمانے میں یہ کیسا معاملہ ہے کہ مال مشتبہ ہو گیا، مال حرام ہو گیا، باقی ساری باتیں اپنی طرف ایک کنارے پر رکھ دے۔ ایک مسئلہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں
جب باپ مر جاتا ہے تو اولاد بیٹے لے لیتے ہیں، جو اس کی زمینی تھی، جو اس کا مال تھا، وہ سارا مال بیٹوں نے لے لیا، زمین پر قبضہ بیٹوں نے کر لیا، اب اس کی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا۔ اب ایک آدمی اپنی بہن کا حصہ دبا کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرا مال حلال کا ہے، شریعت کہتی ہے اس کا مال حرام کا ہے۔ اس کے گھر میں جو دانے آ رہے ہیں، اب 3 بوریاں آئیں، 2 بوریاں تو حلال کی تھی، ایک بوری یہ غاصب اور حرام مال لایا ہے، تو بقیہ مال تو اپنی جگہ۔ آج کل ایک بندہ حساب کرے، اگر ایک محلے میں 100 گھر ہیں، 100 میں سے 95 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے بہن کو حصہ نہیں دیا، جنہوں نے پھوپھیوں کا حصہ دبا لیا۔ بعض لوگ تو اتنے جہنم کو خریدنے والے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، بیٹیوں کا حصہ مار دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام پر، پوتیوں کا حصہ مار دیتے ہیں، ساری جائیداد پوتوں کے نام پر۔ تو وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں حلال مال والے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگ ہر گناہ کا کام کرتے ہیں اور پھر صرف نام نکالنے کے لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں، پھر نام نکالنے کے لیے فلاں نے 3 گائے ذبح کی۔ اب جو گائے ذبح کی جا رہی ہے وہ حرام مال سے ہے، اور فقہا لکھتے ہیں جس آدمی نے بھی حرام مال سے زکوٰۃ نکالی، حرام مال سے صدقہ کیا، حرام مال سے قربانی کی، اور پھر اس آدمی نے اس کے بعد ثواب کی نیت کی، اس نے سمجھا میں نے حرام مال سے قربانی کی ہے اور اب یہ مجھے ثواب ملے گا۔ فقہا لکھتے ہیں جیسے ہی ثواب کی نیت کرے گا گویا وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اب ایک مسلمان کو جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، نماز اپنی جگہ فرض ہے، تمام کام اپنی جگہ لازمی ہے، لیکن حلال مال کھانا، حلال والوں کے ساتھ شریک ہونا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔